10 محرم وہ دن تھا جب تمام آل محمد شہید ہو گئے۔ اسی دن ایک 13 سال کا بچہ جو فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ خدمت مولا امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے چچا جان، مجھے ان کافروں سے جنگ کی اجازت دیجیے۔ سن کر مولا حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی کی نشانی، میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت دوں، کیسے تمہارا فراق کو برداشت کروں، میں یہ سوچ کر بھی کانپ جاتا ہوں۔ قاسم علیہ السلام نے مولا کا دامن پکڑ کر التجا کی اور بہت روئے۔ علیہ السلام جس قدر التجا کرتے تھے مگر مولا اجازت نہیں دیتے تھے۔ پریشان ہو کر روتے ہوئے اپنے خیمے کے کونے میں بیٹھ کر بہت روئے۔ جناب قاسم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور جنگ کی اجازت مانگتا ہوں، پر وہ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ امی جان آپ جائیں اور ان سے بات کریں تو انہیں آپ سمجھائیں اور بتائیں کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے فرمایا کہ تمہارے پدر بزرگوار نے کہا تھا کہ جس وقت میرے بھائی حسین کو غریب دیکھنا تو قاسم کے بازو کا تعویذ کھولنا اور میرے بھائی حسین کو پڑھا دینا۔ شہزادے نے اس تعویذ کو کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، اے نور چشم قاسم، جب تمہارے چچا دشمنوں کے بیچ میں ہوں تو کوشش کرنا اپنا سر ان کے قدموں میں نثار کرو۔ اگر تجھے اجازت نہ دیں تو بار بار اذن جہاد مانگنا، کیونکہ حسین پر جان قربان کرنا سعادت ابدی ہے۔ جناب قاسم فوراً چچا کے پاس آئے اور بابا کی تحریر دکھا دی تو مولا حسین وصیت دیکھ کر اونچی آواز سے رونے لگے۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کو خود زرہ پنانے کی بہت کوشش کی اور کافی زرہ مولا نے پنانے کی کوشش کی پر نہ آ سکیں، تو جناب قاسم نے فرمایا مولا سے کہ شاید اللہ کی کوئی اسی میں راز یا حکمت ہے، مجھے آپ اسی طرح جانے کی اجازت دی۔ اب جناب قاسم بڑے ہی دلیر کے ساتھ اور شیر کی طرح جنگے پر حملہ کرتے ہیں، اور ادھر سے ابن سعد مالون جو ہوتا ہے وہ فرماتا ہے، سعد مالون نے عسکر شامی مالون جو کہ مغرور تھا بلوایا، اس کو کہا مالون جا کر شہزادے سے مقابلہ کرو۔ سن کر غصہ آ کر مالون کو کہا، اے ابن سعد، شام کے لوگ مجھے 1000 کے برابر سمجھتے ہیں، کیا تم مجھ کو ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے سے جنگ کے لیے بھیجتے ہو؟ یہ سن کر ابن سعد مالون نے کہا، اس بچے کو عام سمجھ رہے ہو، اگر یہ پیاسا نہ ہو تو 1000 کے مقابلے کے لیے کافی ہے، یہ علی کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے۔ بس عسکر نے کہا، میں اس کے مقابلے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ جب وہ مقابلے میں آیا تو قاسم علیہ السلام نے ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد عسکر نامی جو شخص تھا اس نے شہزادے کو بھی آ کر مقابلے کے لیے مارنا شروع کیا، پر جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ ابن سعد مالون نے حکم دیا کہ اس 13 سال بچے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ بس جناب قاسم پہ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ، کوئی تلوار سے حملہ کرتا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ بس ایک گرز لگا جناب قاسم کے سر پر اور آپ زمین کربلا پر آئے اور آپ نے صدا بلند کی، سے دشمنوں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑانا شروع کیے، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جیسے ہی مولا امام حسین آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اور مولا امام شہزادے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے چنتے ہیں، اور کہیں جناب قاسم کا پاؤں تو کہیں بازو اور کہیں کوئی اور چیز اور کہیں ہاتھ، اور جناب قاسم کے اجزاء اپنی ابا میں جمع کرتے ہیں اور خیام میں لے کے جاتے ہیں۔ جناب قاسم کی والدہ پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے کا لاشا کدھر ہے بھائی؟ تو بس مولا امام حسین علیہ السلام بیوی کے آگے وہ گٹھری کھول دیتے ہیں اور وہ گریہ کرتی ہیں، اے قاسم، اور خوب گریہ ہوتا ہے۔ جناب قاسم کے ٹکڑوں میں سے وہ ان کا کرتا نکال لیتی ہیں، اور مولا امام حسین پوچھتے ہیں کہ اے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ اے بھائی، یہ میں کرتا جب جاؤں گی واپس تو حسن کی قبر پر ڈال کر کہوں گی، اے آقا، آپ کی وصیت میرے بیٹے نے اور شہزادے نے پوری کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔